بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ہمارا اصول شاشی کے اسباق کا سلسلہ جاری و ساری تھا، اور ہم ادا اور قضا کے متعلق باب پڑھ رہے تھے۔ ادا کی دو قسمیں پڑھی، ادائے کامل، ادائے قاصر۔ ادائے قاصر کا ہم نے حکم پڑھا تھا کہ اگر ادائے قاصر ہو جاتی ہے تو اس کا نقصان اگر اسی کی مثل سے پورا کیا جانا ممکن ہو تو نقصان پورا کیا جائے گا، اور اگر نقصان پورا کرنا اسی کی مثل کے ساتھ ممکن نہ ہو تو حکم ساقط ہو جائے گا، اور لیکن گناہ اس کو ملے گا۔ اس کے متعلق چند مثالیں پڑھی تھی ہم نے، اور کل ہم نے غلام والی مثال پڑھی، تو اس کا بھی اگر تفہیماً جو ہے وہ اگر کسی نے وہ نہیں سنا تو آج کا سبق پچھلے سبق کے ساتھ متصل ہے، تو پچھلا سبق سمجھ آئے گا تو اگلا والا سبق بھی سمجھ آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو بلا تاخیر آگے پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں وَإِن قُتِلَ بِتِلْكَ الْجِنَایَةِ أُسْنِدَ الْهَلَاكُ إِلَىٰ أَوَّلِ سَبَبِهِ وَإِن قُتِلَ بِتِلْكَ الْجِنَایَةِ، وہ جو غلام تھا جس نے جرم کیا تھا، چاہے وہ غاصب کے پاس ہو چاہے وہ بائی کے پاس ہو، اگر اس نے جنایت کی تھی، کسی کو قتل کیا تھا یا زنا کی تھی جس کی وجہ سے وہ مباح الدم بن گیا تھا، تو اگر اس جنایت کی سبب اس غلام کو قتل کیا گیا، تو اب وہ جو غلام ہلاک ہوا ہے، وہ جو غلام مر گیا ہے، تو اس کے مرنے کی، اس کے ہلاک ہونے کی جو نسبت ہے اس کے پہلے جرم کی طرف کی جائے گی۔ مثلا ایک بندہ تھا، اس نے کئی جرم کیے تھے، اس نے قتل بھی کیا تھا، اس نے زنا بھی کی تھی، اس نے وہ مرتد بھی ہو گیا تھا، تو جو پہلا پہلا جرم تھا، پہلی پہلی جو جنایت تھی، تو اس کی وجہ سے اس کی طرف اس ہلاکت کو منسوب کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تو بتل کا کہتے ہیں اسم اشارہ ہے اس کا؟ جی جی، تل کا اس میں اشارہ ہے، اور جنایت اس کا مشار نیلے بنے گا۔ تو اس پر زیر آئی ہوئی ہے۔ بتل کل جنایت نہ، جو حروف ہوتے ہیں نا وہ تمام کے تمام مبنی ہوتے ہیں، تو زیر نہیں آئے یہ گی۔ آگے والا میں نے زیر جنایت۔ جنایت پر زیر آئے گی، کیونکہ جنایت یہ مشار الیہ ہے، تو اس میں اشارہ اور مشار الیہ کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے۔ جی صحیح۔ تو کہتے ہیں اگر غلام کو کسی جنایت کی وجہ سے قتل کیا جاتا ہے تو اس کے ہلاک ہونے کی نسبت اس کے پہلے سبب کی طرف کی جائے گی، تو فسار کأنہ لم یوجد العداء عند ابی حنیفہ کو، تو گویا کہ وہ ایسا ہو جائے گا کہ گویا کہ وہ ادا پائی ہی نہیں گئی ہے۔ امام اعظم کے نزدیک گویا کہ وہ ادا پائی ہی نہیں گئی امام اعظم کے نزدیک، جبکہ امام صاحبین کے نزدیک وہ ادا مانی جائے گی۔ اس تن دادا کا کیا مطلب ہے سر؟ یہ فعل ہے، فعل مجہول ہے۔ اس تونی دل ہلاک کو، ہلاک ہونے کی نسبت کی جائے گی اس کے پہلے سبب کی طرف۔ جی صحیح۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں والمغصوبۃ اذا ردت عاملا بفعل عند الغاصب فماتت بالولادت عند المالک، اور مغصوبہ یعنی یہ غلام کہہ لیں، عورت کہہ لیں، باندھی۔ پہلے مسئلہ سمجھ لیں، مسئلے کے بعد پھر عبارت۔ مسئلہ یہ کہ اگر کوئی غلام عورت ہے، اس کو کسی نے غصب کر لیا، اور اس کے بعد وہ غاصب کے پاس تھی، تو غاصب نے کیا کیا، اس سے جمع کر لیا، ہم بستری کر لی، تو وہ اس جمع کی وجہ سے، وہ ہم بستری کرنے کی وجہ سے، وہ جو مغصوبہ غلام کی عورت تھی وہ کیا ہو گئی، حاملہ ہو گئی۔ غاصب کے پاس غاصب کے فعل کی وجہ سے یا کسی اور بندے کے فعل کی وجہ سے وہ عورت غلام حاملہ ہو گئی،
پھر وہ غاصب جو بندہ تھا اس نے واپس وہ غلام عورت مالک کو دے دی جس سے غصب کیا تھا، مغصوب انہ جسے کہتے ہیں۔ تو اس کے پاس اس عورت نے بچہ جنا، تو بچہ جننے کی وجہ سے وہ عورت مر گئی، وہ جو بندی تھی باندھی تھی، تو بچہ جننے کی وجہ سے وہ مر گئی۔ تو اب جو غاصب تھا نا، تو غاصب سے اب ضمان لیا جائے گا، امام اعظم کے نزدیک اس غاصب سے ضمان لیا جائے گا، جبکہ صاحبین کے نزدیک ضمان نہیں لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ جی اب عبارت پڑھتے ہیں، کہتے ہیں والمقصوبۃ اذا ردت حاملا بفعل عند الغاصب فماتت بالولادت عند المالک۔ مقصوبہ عورت، غلام عورت کہ جس کو لوٹایا گیا اس حال میں کہ وہ حاملہ تھی، اس کو لوٹایا گیا، واپس کیا گیا اس حال میں کہ وہ حاملہ تھی، کسی فعل کی وجہ سے، بفعل کسی فعل کی وجہ سے، تو وہ فعل ہم بستری والا ہی ہو سکتا ہے، ہم بستری کی وجہ سے حاملہ ہوتی ہے عورت۔ تو کہتے ہیں اندل غاصب، غصب کرنے والے بندے کی طرف ہی وہ عورت کیا ہو گئی؟ حاملہ ہو گئی۔ فماتت بالولادت عند المالک، اب اس عورت کو واپس کیا گیا تھا کیونکہ لوٹایا گیا تھا حاملہ ہونے کی وجہ سے، حاملہ ہونے کی حالت میں، تو مالک کے پاس اس عورت نے بچہ جنا، تو بچہ جننے کی وجہ سے، ولادت کی وجہ سے وہ عورت مر گئی، مر جاتی ہیں عورتیں۔ تو ماتت بالولادت عند المالک، مالک کے پاس ولادت کی وجہ سے وہ عورت مر گئی، تو لا یبرع الغاصب عن الضمان عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ تعالی، تو جو غاصب ہے وہ ضمان سے بری نہیں ہوگا امام اعظم کے نزدیک، امام اعظم کے نزدیک وہ غاصب ضمان بھرے گا، اس غلام عورت کی جتنی قیمت ہوگی وہ غاصب بندہ جس نے غصب کیا تھا وہ ادا کرے گا، تو غاصب بندہ اس غلام عورت کا نقصان ضمان بھرے گا، لیکن صاحبین کے نزدیک وہ ضمان نہیں بھرے گا، کیونکہ صاحبین کے نزدیک وہ جو ہلاک ہوئی ہے وہ ولادت کی وجہ سے ہوئی ہے، اور امام اعظم کے نزدیک وہ جو اس کا ہلاکت کا سبب ہے وہ ہے اس کا حاملہ ہونا۔ ٹھیک ہے، تو ولادت سبب ہے صاحبین کے نزدیک، تو سبب یہ پایا گیا ہے مالک کے پاس، تو صاحبین کے نزدیک وہ جو ہے وہ ضمان نہیں دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اختلاف ہے، یہ کلیئر ہے، تو پھر آگے چلیں۔ جی آگے ایک نئی چیز بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ثم الاصل فی هذا الباب هو الاداء کاملا، اس باب میں جو اصل ہے، اصل یہ اصول سے ہیں، اس باب میں اصول یہ ہے کہ ادا کامل ہو یا قاصر ہو وہ ادا ہی ہوتی ہے۔ ثم الاصل فی هذا الباب هو الاداء کاملا کان او ناقصا، اس باب میں یعنی ادا اور قضا کے باب میں جو اصل ہے، جو اصول ہے، وہ یہ ہے کہ ادا ادا ہوتی ہے، چاہے کامل ہو چاہے قاصر ہو۔ اگر کامل ادا ہوتی ہے تو ادا ہوگی، اگر ناقص ادا ہوتی ہے، قاصر ادا ہوتی ہے، تو وہ بھی ادا کہلائے گی، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا۔ ٹھیک ہے، جب قاصر ادا ہو یا ناقص ادا ہو تو وہ بھی ادا ہی کہلائے گی۔ آگے کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَسَارُ إِلَى الْقَضَاءِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْأَدَاءِ، قضا کی طرف پھرا جائے گا ادا کے متعذر ہونے کے وقت۔ انما یسار الی القضاء، قضا کی طرف پھرا جائے گا ادا کے متعذر ہونے کی وجہ سے، چاہے وہ ادا کامل ہو چاہے وہ ادا قاصر ہو۔ ادائے کامل ادائے قاصر نہیں، متعذر، تو اب اس کو قضا کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے نماز اثر ہے تو نماز اثر وقت پر پڑھنا، سورج غروب ہونے سے پہلے اس کا جو اصلی وقت ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ ادا ہے۔
اور اگر کوئی بندہ اسی دن کی نماز عصر مکرو وقت کے اندر پڑھتا ہے، عصر کے بعد جو مکرو وقت آتا ہے غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے، تو اس میں پڑھتا ہے تو وہ ادا تو ہوگی لیکن ادائے ناقص ہوگی، ادائے جو ہے وہ کامل نہیں ہوگی، تو وہ بھی ادا ہی ہوگی۔ تو اب کوئی بندہ اس وقت کے اندر نماز عصر پڑھتا ہے تو اس پر اب قضا لازم نہیں ہوتی، کیونکہ ادا ہو گئی ہے، اگرچہ وہ ناقص تھی لیکن پھر بھی ادا ہوگی، اس کو قضا نہیں کہیں گے کہ بھائی یہ بندہ مغرب کے بعد قضا کرے۔ تو یہ اصول تھا۔ اس کے آگے اس کے بعد کہتے ہیں وَلِهَذَا يَتَعَيَّنُ الْمَالُ فِي الْوَدِيَّةِ وَالْوَكَالَةِ وَالْوَصَبِ وَلَوْ أَرَادَ الْمُودَعُ وَالْوَكِيلُ وَالْغَاصِبُ أَن أن يمس أن يمسك أن يمسك العين ويدفع ما يماثله ليس له ذلك۔ اسی وجہ سے مال متعین ہوتا ہے ودیت کے اندر۔ ودیت کا مطلب ہوتا ہے امانت، کسی شخص نے کسی کو کچھ درہم دیے امانت رکھنے کے لیے، یا کسی بندے کو وکیل بنایا کہ یہ چیز اس درہم سے لے کر آؤ، یا کسی بندے نے کسی شخص سے کوئی درہم کچھ درہم غصب کیے، چھین لیے، تو کہتے ہیں ودیت کے اندر، وکالت کے اندر اور غصب کے اندر مال متعین ہوتا ہے۔ ولو اراد المودع والوکیل والغاصب، اگر جس کے پاس ودیت رکھی گئی ہے، جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے، وہ بندہ یا وکیل یا غاصب یہ ارادہ کرے کہ عین چیز کو روک کے رکھے، اگر ودیت جس کے پاس رکھی گئی ہے یا وکیل یا غاصب، وہ بندہ یہ چاہے، یہ ارادہ کرے کہ عین یمسک العین، کہ جو عین چیز ہے جو مالک کی طرف سے اس کو دی گئی ہے، درہم وغیرہ، تو وہ کیا کرے، وہ اپنے پاس روک کے رکھے، عین یمسک العین، عینی چیز روک کے رکھے، ویدفع ما یماثلہ، اور اس کی مثل دفع کرے مالک کو، تو لیس لہ ذالک، تو اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کسی بندے کو کسی شخص نے درہم دی ہے، تو درہم کے اندر بھی کوالٹیز ہوتی ہے نا، سب درہم برابر نہیں ہوتے، چاندی کچھ، چاندی کوئی اور ہوتی ہے، چاندی کے اندر بھی اقسام ہوتے ہیں، تو عین وہ اپنے پاس رکھے اور اسی کی مثل کوئی اور چیز مالک کو دفع کر دے تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ مال متعین ہوتا ہے ودیت کے اندر، وکالت کے اندر اور غصب کے اندر، جو چیز اس نے مالک نے دی ہے وہی چیز متعین ہوگی، وہی چیز جو ہے وہ واپس کی جائے گی۔ ودیت سے ٹھیک ہے، استاد جی مانت ہے یہ؟ ودیت کا مطلب امانت ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ولو باع شیئا وسلم فظہر به عیب کان المشتری بالخیار بین الاخذ والترک فیہ۔ اب ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ہے، اس نے کوئی چیز بیچی اور وہ مشتری کو بھی دے دی، اب مشتری نے جب اس کو دیکھا تو اس میں کوئی عیب تھا، تو اب جو مشتری ہے، جو خریدنے والا ہے، اس کو اب اختیار ہے کہ چاہے تو وہ بندہ عیب سمیت اس کو خرید لے، چاہے تو وہ چھوڑ دے۔ اسی کے بارے میں کہتے ہیں ولو باع شیئا وسلمہ، کسی بندے نے کوئی چیز بیچی، وسلمہ، اور اس چیز کو سپرد کیا، حوالے کیا مشتری کے، فظہر بھی عیب، تو وہ جو مبی تھی، وہ جو چیز تھی، اس کے اندر کوئی عیب ظاہر ہو گیا، تو کان المشتری بالخیار، تو اب مشتری کو اختیار ہوگا، چاہے تو بین الاخذ والترک، اس چیز کو لینے میں اور اس چیز کو چھوڑنے میں اس بندے کو خیار ہوگا، چاہے تو وہ چیز لے لے، چاہے تو وہ چیز چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے،
آگے کہتے ہیں وَبِعِتْبَارِ أَنَّ الْأَصْلَ هُوَ الْأَدَاءُ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، اس اعتبار سے کہ اصل ادا ہے، امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں باعتبار ان الاصل هو الاداء، اس اعتبار سے کہ اصل ادا کرنا ہے، امام شافعی فرماتے ہیں اس اصول پر امام شافعی فرماتے ہیں کہ الواجب علی الغاصب رد العین المغصوبۃ وان تغیرت فی ید الغاصب تغیرا فاحشا، امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو غاصب بندہ ہے، جو غصب کرنے والا بندہ ہے، اس پر مغصوبہ چیز عین لوٹانا واجب ہے، غاصب بندے پر واجب ہے وہ مغصوبہ عین ہی لوٹائے، جو جیسی اس نے خریدی غصب کی ہے، جیسی تھی وہی لوٹانا اس غاصب پر لازم ہے۔ الواجب علی الغاصب رد العین المغصوبۃ، مغصوب عین مغصوبہ چیز کو لوٹانا غاصب پر واجب ہے۔ وَإِن تغیرت وَإِن تغیرت فی ید الغاصب تغیرا فاحشا، اگرچہ وہ چیز غاصب کے ہاتھ میں بہت تغیر فاحشہ کے ساتھ تبدیل ہو گئی ہو۔ وَإِن تغیرت تغیرا فاحشا، اگرچہ، یہ ان اگرچہ کے معنی میں، اگرچہ وہ جو چیز تھی مغصوبہ تبدیل ہو گئی ہو یا اس کو تبدیل کیا گیا ہو تغیر فاحشہ کے ساتھ، تغیرت بھی ہوگا، تغیرت بھی پڑھ سکتے ہیں، تبدیل ہو گئی ہو یا تبدیل کی گئی ہو تغیر فاحشہ کے ساتھ، یعنی اس کے اندر بہت بڑی تبدیلی کر دی گئی ہو، تو پھر بھی وہ چیز اینی چیز وہ اس کو لوٹانا واجب ہے۔ فاحشان وَيَجِبُ اس کا کیا ہونا؟ الْإِرْشُ فاحشن یعنی بڑی بڑی تبدیلی۔ آگے کہتے ہیں امام شافعی علیہ الرحمہ کا یہ قول ہے، کہتے ہیں وَيَجِبُ الْإِرْشُ، بلکہ عرش، وَيَجِبُ الْعَرْشُ بسبب النقصان، نقصان کے سبب اس پر چٹی لازم ہوگی، زمان لازم ہوگا، زمان دینا لازم ہوگا، چیز وہ ہی لوٹائے گا لیکن اس کے اندر جو نقصان ہوا ہے وہ نقصان بھرے گا۔ وَيَجِبُ الْعَرْشُ بسبب نقصان، نقصان کی وجہ سے زمان دینا اس بندے پر واجب ہوگا، ٹھیک ہے، ہر شو کا کیا یعنی مطلب اگر اس سے؟ کوئی عرش کا مطلب ہے زمان دینا، چٹی دینا، جی ٹھیک۔ تو اس پر کہتے ہیں وَعَلَى هَذَا لَوْ أَصَابَ حِنطَةً فَطَحَنَهَا، اگر اس پر، اس قول پر، امام شافعی علیہ الرحمہ کے اس قول پر کہا گیا کہ اگر کسی نے گندم کو غصب کیا، ولو غصب حنطتاً، کسی بندے نے گندم کو غصب کیا، فطحنها، پھر اس کو پیس دیا، پیس کر اس کا آٹا بنا دیا، او ساجتن فبنا علیہا دارن، یا اس نے لکڑی غصب کی تھی، ساجتن کا عطف ہوگا حنطتن پر، غصب کیا اس نے گندم کو یا پھر غصب کیا اس نے لکڑی کو، ساجتن یہ لکڑی کے ایک قسم ہے، اس کو غصب کیا، فبنا علیہا دارن، اس لکڑی پر پھر اس نے گھر بنا دیا، غصب کر کے اس لکڑی کو، لکڑی کے اوپر گھر بنا دیا، او شاتن، اس کا بھی عطف ہوگا حنطتن پر، یا پھر اس نے غصب کی بکری، بکری کو اس نے غصب کیا، فذبحہا، پھر اس نے اس بکری کو ذبح کر لیا، ذبح کر لیا، فشواہا، پھر اس کا شوربہ بنا دیا، ذبح کر کے اس بکری کا شوربہ بنا دیا، او عنبن، یا اس نے غصب کیا انگور کو، انگور اس نے غصب کیے تھے، فعصرہا، پھر ان کو جو ہے وہ اس کا رس نکال دیا،
انگور چینے تھے، غصب کیے تھے، فعصرہا تو ان کا پانی نکال دیا، انگوروں کا نچوڑ دیا ان انگوروں کو، فعصرہا نچوڑ دیا ان انگوروں کو، او حنطتن فزرعہا یا پھر اس نے غصب کیا تھا گندم کو، اس گندم کو پھر اس نے اس گندم کو اس نے زراعت کر دی، اس گندم کو اس نے، اس گندم کے جو بیج تھے اس نے زمین کے اندر ڈال دیے، وَنَبَتَ الزَّرْعُ وَنَبَتَ الزَّرْعَ اور اس نے کھیتی اگائی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اس نے تبدیلی کی ہے، بکری کو ذبح کر دیا، اس کا شوربہ بنا دیا، گندم کو اس نے غصب کرتے ہوئے اس کا جو ہے وہ پیس دیا، اس کا آٹا بنا دیا، یا پھر اس کی جو ہے وہ جو سارا پروسیس تھا، آگے جو چیزیں بتائیں، تو یہ سارے کی ساری جو تبدیلی کی ہے، تو امام شافعی علیہ الرحمہ کے قول کے مطابق کان ذالک ملکن للمالک، تو یہ ساری چیزیں جن کے اندر تبدیلی کی گئی ہیں، یہ مالک کی ملکیت ہوں گی، کان ذالک ملکن للمالک عنده، امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک وہ مالک کی ملکیت میں ہوں گی۔ اگر کسی کس حال بندے میں ہے؟ کی اس نے بکری کو، جی جس حال میں ہے اسی حال میں مالک کی ملک ہوں گی، جس سے کسی نے. ہاں، جس حال میں ہے وہ اس حال میں مالک کی ملکیت میں ہوں گی۔ جی صحیح. جیسے بکری تھی، بکری کو ذبح کیا، اگر وہ کچا گوشت ہے تو کچا گوشت مالک کا ہوگا، اگر اس کو شوربہ بنا دیا، اس کا سالن بنا دیا، تو وہ سالن جو ہے، وہ دیگ جو ہے، وہ مالک کی ملکیت ہوگی۔ لیکن جو نقصان ہوا ہے، عام جو شوربہ ملتا ہے اس کی قیمت کم ہوتی ہے، جو سالم بکری ہوتی ہے اس کا جو قیمت ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، تو وہ جو غاصب ہوگا وہ زیادہ قیمت دے گا جو نقصان ہوا ہے بیچ میں۔ یہ تھا امام شافعی رحمہ کے نزدیک، امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ عین ہی چیز لوٹانا اس پر واجب ہے، اگر کہ اس کے اندر تبدیلی ہو گئی ہے، اور تبدیلی چاہے کہ وہ تبدیلی فاحشہ ہو، بہت زیادہ تبدیلی ہو گئی ہو، جیسے بکری کو ذبح کرنا، یہ تبدیلی ہے لیکن بڑی تبدیلی ہے، تبدیلی فاحشہ ہے، ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہوگا، ہم کہتے ہیں کہ عین ہی چیز اس کو لوٹانا واجب ہے، بکری عین نہیں ہے، بکری کا گوشت بکری کا عین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں وَقُلْنَا جَمِيعًا لِلْغَاصِبِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّ الْقِيمَةِ، ہمارے یہاں وہ سارا کا سارا غاصب کے لیے ہوگا، غاصب کی ملکیت ہوگا جس نے غصب کیا ہے، یجب علیہ رد القیمت، وہ جو غاصب ہوگا اس پر قیمت لوٹانا یہ واجب ہے۔ بکری کی قیمت تھی مثلا 30,000، تو 30,000 وہ لوٹائے گا، اور بکری کا جو گوشت تھا، وہ جو سالن تھا، وہ خود کھا لے گا، خود رکھ لے گا، غاصب. ٹھیک ہے۔ جی. تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، آج کے سبق کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔ یہ سر جی رد